السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ایک چیز ہے، کل جو سلمان اکرم راجہ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں کل آپ کو پتہ ہے ایک وفد گیا ہوا تھا عمران خان کو ملنے ریگارڈنگ جو سیاسی معاملات ہیں، جو سیاسی مذاکراتی ٹیم ہے، ان کے پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے۔ میں اب آگے جا کے وہ پوائنٹس بھی بتاؤں گا کہ جو 4 نکاتی پوائنٹ ایجنڈا جو ہے، جو پی ٹی آئی تیار کر رہی ہے انٹرنلی، وہ کیا ہے۔ خیر، اس میں انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہے، انہوں نے کلیئر ڈائریکشنز دی کہ جو مذاکرات ہیں اس کے اندر آسانی نہیں پیدا کرنی، یعنی کہ این آر او کی بات نہیں کرنی کہ ایسا لوگوں کو نہ لگے کہ مجھے این آر او یا میری ذات کو این آر او دیا جا رہا ہے۔ جو بھی چیزیں ہوں قانون کے مطابق ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب جھوٹے مقدمات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں ان کو چھوڑا جائے، جو دوسرے سیاسی قیدی ان کو چھوڑا جائے، اور آپ نے میری پرواہ نہیں کرنی، مجھے کوئی ان سے معافی نہیں مانگنی، یا مجھے کوئی ان سے آسانی نہیں چاہیے، قانون کے مطابق جو چیزیں ان کو ہونا چاہیے۔ اب میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 4 ڈیمانڈز ہیں جو ابھی مذاکراتی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے، جس میں 4-5 لوگ شامل ہیں، انہوں نے کیا تیار کی ہیں عمران خان سے ملاقات کے بعد۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان، ان کو رہا کیا جائے، ان کے جو مقدمات ہیں ان کو قانون کے مطابق دیکھا جائے، نہ کہ سیاسی طور پر ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ ظاہر بات، جب قانون کے مطابق، لا کے مطابق، انصاف کے ساتھ دیکھا جائے گا تو یہ جو جتنے سیاسی مقدمات خاص طور پہ 9 مئی کے بنے ہوئے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو دوسری ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ 9 مئی کی جو جوڈیشل انکوائری کہتی ہیں، جو پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں جب آپ ہمارے سیاسی قیدی جو ہیں، جو ہمارے جو 9 مئی کے حوالے سے جو قید ہیں قیدی، ان کو جب آپ رہا کر دیں گے تو پھر جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ڈیمانڈ سے وہ اس ڈیمانڈ سے، جوڈیشل کمیشن والی ڈیمانڈ سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تیسرا جو بہت اہم ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ کہا جائے گا کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے وہ چوری ہوا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، فارم 47 کی حکومت کیسے بنائی گئی۔ ایون دین یہ جو پورا ڈسٹرکٹ ہے، مری سے لے کے جہلم تک، جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہے جس میں اٹک بھی آتا ہے، یہ اس میں کیسے سیٹیں چوری کی گئیں۔ تو جو 8 فروری کی جو ہم انکوائری کہتے ہیں، یا جو ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کے میں جو دھاندلی کی گئی اس کا حساب کتاب کیا جائے، تو اس کو اگر پیچھے چھوڑ دیں تو آپ پھر ہم سے کمٹمنٹ کریں، یعنی گورنمنٹ پی ٹی آئی سے، اپوزیشن سے کمٹمنٹ کرے کہ 2025 کو الیکشن کرائے جائیں گے۔ جی ہاں، نیکسٹ ایئر جو ہے وہ منگل یا بدھ سے میرے خیال میں شروع ہو جانا ہے 2025۔ تو 2025 میں ایک ڈیٹ دی جائے، وہ اکتوبر ہو سکتی ہے، وہ ستمبر ہو سکتی ہے، وہ جولائی ہو سکتی ہے، کوئی بھی منتھ ہو سکتا ہے۔ آپ ایک ہمیں ڈیٹ دیں، اناؤنس کریں، عوام کو بتائیں کہ اس ڈیٹ کو نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو ہمیں جو ہے وہ اگلے الیکشنز کی ڈیٹ دی جائے، تو ہم جو 8 فروری والی ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ فارم 47 والا جو ہمارا ایک سیاسی بیانیہ ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے، جو چوتھا ڈیمانڈ جو ان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، جو سب سے مشکل ہے ان تمام چیزوں کے اندر، اس کو ریورس کیا جائے، جو کہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ریورس کریں گے تو اس میں کئی چیزیں جو ایون دین چیف سے ریلیٹڈ کئی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے، اور جو آپ کے سینئر موسٹ چیف جسٹس جن نے بننا ہے، مسعود علی شاہ، ان کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ تو یہ 4 ڈیمانڈز ہیں جو مذاکراتی ٹیم رکھے گی 2 تاریخ کو یا 1 تاریخ کو، جو ان کا آپس مذاکراتی جو میٹنگ ہونی ہے اس کے اندر۔ تو یہ 4 ڈیمانڈز ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ بہت شکریہ۔